الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی. نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی. وہ ہیں شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں. لگا کر پشت پر مہر نبوت حق تعالی نے لگا کر پشت پر مہر نبوت حق تعالی نے انہیں آخر میں بھیجا. خاتمیت اس کو کہتے ہیں. سامعین ذی وقار، آج کے اس پرفتن دور میں ہر طرف سے نئے نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں. ختم نبوت یہ دین اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے اور یہ حساس ترین عقیدہ ہے. 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اور یہ ساری کوششیں، محنتیں، مشقتیں امام انقلاب مجاہد ملت الشاہ امام احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے اور حکمرانوں میں سے یہ طرہ امتیاز اور یہ جس کو سعادت نصیب ہوئی ان کا نام ہے ذوالفقار علی خان بھٹو. انہوں نے قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. یہ ایک تاریخی دن تھا، لیکن
غیر مسلم ہمارے اندر اس طرح گھس گئے ہیں، ہمارے اندر اس طرح سرایت کر گئے ہیں کہ آج کسی بڑے آدمی نے یہ نہیں کہا کہ جناب آج کا جو دن ہے وہ تاریخی دن ہے، اسی دن کو ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا، کسی نے نہیں کہا۔ افسوس ہے، اور اتنا حساس ترین عقیدہ اور دین اسلام کا بنیادی عقیدہ اور ایک تاریخی دن، لیکن کسی کی زبان نہ چل سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اس طرح سرایت کر گئے ہمارے اندر، جس طرح کہ ایک سانپ کا زہر، زہریلے سانپ کا زہر جو ہوتا ہے وہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اسی طرح یہ غیر مسلم قادیانی ہمارے اندر اس طرح سرایت کر گئے ہیں کہ اب ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، تو آج کے اس پرفتن دور میں عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا یہ بہت لازمی چیز بن گئی ہے، یہ بہت لازمی چیز بن گئی ہے۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کو اور جو ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، تعلیمیں حاصل کرتے ہیں، یہی لوگ آگے جا کے ان کے ان کے زہر کے نیچے آ جاتے ہیں، ان کے پنجے کے نیچے آ جاتے ہیں، اور یہی پڑھے لکھے آدمی جو ہے وہ قادیانی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس موضوع کو لازمی ذکر کرنا چاہیے، اور لازمی ذکر ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے۔ ختم نبوت کا انکار کرنا قرآن مجید کا انکار کرنا ہے، ختم نبوت کا انکار کرنا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اجماع کا انکار کرنا ہے، اور ختم نبوت کا انکار کرنا علماء اہل سنت امت محمدی کے علماء، فقہاء، اسلاف کے اجماع کا انکار ہے۔ ختم نبوت کا انکار کرنا سرکار کے زمانے سے لے کر آج تک کے مسلمان کے عقیدے کے مترادف ہے، ان کے خلاف یہ بغاوت ہے ختم نبوت کا انکار کرنا۔ لیکن ہم نے اس کو بہت معمولی سی چیز سمجھا ہوا ہے، بہت معمولی سی چیز سمجھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے ختم نبوت، بس ٹھیک ہے مولوی جو کہتے رہیں بس ٹھیک ہے کہتے رہیں، ہمیں تو ان کی پرواہ نہیں ہے۔ بھائی یہ دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ حساس ترین عقیدہ ہے، اور یہ ہمارے اندر اس طرح گھستے ہیں کہ پیچھے ایک لڑکی کا انٹرویو آیا تھا، اس نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی تو مجھے کہا گیا کہ یہ پورا خاندان جو ہے یہ مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ اب اس لڑکی کے پتہ نہیں کتنے بچے ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 10 سال کے بعد اس لڑکی کو پتہ چلا کہ میرا پورا خاندان شروع سے قادیانی ہے۔ یہ اس طرح ہمارے اندر سرایت کر جاتا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ بھائی ان کے خلاف ہم نے آواز بلند کرنی ہے۔ اب یہ ایوانوں میں پہنچ گئے ہیں، حالانکہ آئین میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا کہ یہ قادیانی غیر مسلم ہے، غیر مسلم اقلیت ہیں، لیکن آج ان کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے ذہنوں میں، اپنے بچوں کے دل پر یہ چیز ضرور بٹھائیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ جب قرآن کی نص قطعی آ گئی کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو
تو پھر اس مسئلے کو جو ہے معمولی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ پہلے جو نبی تھے وہ کسی قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے آتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا. اس لیے میرے رب نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب اپنی زبان اقدس سے ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے میں ساری مخلوق کی طرف اللہ رب العزت کا رسول بن کے تشریف لایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آ گئے. آپ کی شریعت مکمل ہو گئی، آپ کا دین مکمل ہو گیا. اب قیامت تک میرے نبی کی شریعت چلے گی اور نبی نہیں آ سکتا. اس لیے اپنے بچوں کے دلوں میں یہ چیز راسخ کریں. آج یہ جو بچے ہمارے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کے ذہن میں بہک جاتے ہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں یہ عقیدہ راسخ کریں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اور پھر ہمارا عقیدہ سن لیں. ہمارے عقیدے کے امام کون ہیں؟ ابو منصور ماتریدی. ہمارے عقیدہ کے بانی کون ہیں؟ ہم کس کی تقلید کرتے ہیں عقائد میں؟ ابو منصور ماتریدی کی. اور فقہ میں ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ امام اعظم نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہم تقلید کرتے ہیں. یہ چیزیں یاد رکھیں. فقہ میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور عقائد میں ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں. ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر تاویلات اہل السنہ میں لکھتے ہیں جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے کا دعویٰ کرے تو اس سے کوئی حجت اور دلیل طلب نہیں کی جائے گی بلکہ اسے جھٹلایا جائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارے امام ہیں اہل سنت و جماعت کے، یہ امام ہیں. ہم ماتریدی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے ہونے کا دعویٰ کرے اس سے دلیل طلب نہیں کی جائے گی، اس سے حجت نہیں مانگی جائے گی کہ تم دلیل طلب کرو، تم نبی ہو، تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، دلیل طلب جو ہے اس سے دلیل طلب کرنی چاہیے. نہیں، بلکہ اس سے دلیل بھی نہیں لی جائے گی، کیونکہ جب سرکار نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو پتہ چلا کہ ہم اہل السنہ و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے. اب سنیے احادیث مبارکہ. سرکار نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا بے شک میں سب نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے جسے کسی نبی نے خود تعمیر کیا. یعنی سرکار نے جو مسجد تعمیر کی، مسجد نبوی شریف، سرکار نے فرمایا یہ میری آخری مسجد ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی مسجد تعمیر نہیں کرے گا. اس سے اشارہ یہ دے گئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا مجھے انبیاء کرام علیہ السلام پر 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی. سب سے پہلی چیز مجھے جامع کلمات دیے گئے،
دوسری چیز روب طاری کر کے میری مدد کی گئی، تیسری چیز میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، چوتھی چیز میرے لیے ساری زمین پاک اور نماز کی جگہ بنا دی گئی، پانچویں چیز مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا، اور چھٹی چیز سرکار نے فرمایا مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ یہ بھی مسلم شریف کا حدیث مبارک ہے۔ بھئی آپ سمجھیں گے یہ معمولی مسئلہ ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آنے والا وقت کتنا پرکٹھن ہے اور کتنا پرفتن دور ہے۔ یہ ہمارے اندر سرایت کر گئے ہیں۔ اپنی نوجوان نسل کو سنبھالیے، اپنی نوجوان نسل کے دلوں پر یہ چیز راسخ کیجئے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تیسری حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ یعنی کہ سرکار نے قرآن مجید میں بھی واضح طور پر آ گیا وخاتم النبیین، آپ جو ہے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور حدیثوں میں بھی سرکار نے واضح طور پر ہمیں ارشاد فرما دیا کہ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نہ نبی آئے گا اور نہ رسول آئے گا۔ اور پھر چوتھی حدیث مبارکہ، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، سرکار نے فرمایا میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔ یہ بھی سیاستہ کی حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی، تو یہاں پر بھی سرکار نے واضح طور پر فرما دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اور سرکار نے فرمایا انا محمد النبی الامی، انا محمد النبی الامی ثلاثا ولا نبی بعدی، سرکار نے فرمایا میں محمد ہوں، میں نبی امی ہوں، فرمایا میں محمد ہوں، میں نبی امی ہوں، فرمایا میں محمد ہوں، میں نبی امی ہوں، سرکار نے فرمایا یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ سرکار نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا میں محمد ہوں اور میں نبی امی ہوں، اب مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا نظام حکومت ان کے انبیاء کرام علیہ السلام چلاتے تھے، جب بھی ایک نبی جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، اور میرے بعد تم میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد تم میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ رب نے ارشاد فرما دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب اپنی زبان اقدس سے ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا فخر، سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میں یہ فخریہ نہیں کہتا۔ تو یہاں پر بھی خاتم النبیین کا لفظ سرکار نے خود اپنی زبان اقدس سے فرما دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، اور میں اس چیز پر فخر نہیں کرتا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، یہ بات سنیں، یہ حدیث مبارکہ لازمی سنیں اور یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، سرکار نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ یہ سرکار نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، یہ پہلے ہی آپ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت میں میرے بعد 30 کذاب ہوں گے، بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ سرکار نے فرمایا سن لو انا خاتم
خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ تھی، اور سرکار نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے حسین و جمیل عمارت بنائی، کسی نے خوبصورت گھر بنایا، حسین و جمیل عمارت ہے، لوگ اس کو دیکھ کر اس کے گرد گھومنے لگ گئے، اتنا تعجب کیا کہ اتنی خوبصورت عمارت ہے، لیکن اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ لوگ تعجب کرنے لگے کہ یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں رکھی گئی؟ سرکار نے فرمایا میں وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، جب وہ تعمیر میں لگ گئی اب جو ہے انبیاء کا تمام دور جو ہے ختم ہوا اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، آخری اینٹ لگ گئی، اب عمارت مکمل ہو چکی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے 10 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی۔ آج ہمیں ضرورت ہے، آج ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، اپنے بچوں کو عقائد پر پابند کریں اور خصوصاً ختم نبوت پر اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور ان کے دل پر یہ چیز راسخ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے والے پرفتن دور میں اب جو ہے دور تبدیل ہوتا جا رہا ہے، ہر روز نئے نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد بھی جو ہے ٹال مٹول کر کے اس طرف جو ہے چلی جائے، وہ بھی اسی طرح کہے کہ ہمارے پرانے جو بزرگ تھے وہ تو جھوٹے تھے، وہ غلط تھے، ہم سچے آ گئے ہیں۔ تو یاد رکھنا پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے، تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے۔ اس مسئلہ کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ ایک حساس ترین جو ہے عقیدہ ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس پر پہرا بھی دینا ہے، اس پر پہرا بھی دینا ہے۔ ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، ہم نے ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ میرے بھائیو، اگر سرکار نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ حضرت فاروق اعظم ہوتے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم کیوں ہوتے؟ سرکار نے فرمایا نبوت کے تمام اوصاف حضرت فاروق اعظم کے اندر موجود ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ تو عمر بن خطاب ہوتا۔ میرے بھائیو، جب عمر بن خطاب نبی نہیں بن سکا تو یہ کانا دجال کیسے نبی بن گئے؟ سوچنے کی بات ہے، یہ مرزا قادیانی کیسے نبی بن گیا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتا، جب عمر بن خطاب نبی نہیں بنے تو اور بھی کوئی نبی کا جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور پھر جھوٹا آدمی کہانیاں تو بنا سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں بنا سکتا، کہانیاں تو بنا سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں بنا سکتا۔ اگر سرکار کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ رب العزت پہلے چاہے آپ کی اولاد کو کیوں لے لیتے؟ آپ کی اولاد ہی زندہ نہیں رہی۔ تم حضرت مولا علی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ اس طرح ہو، میرے اس طرح بھائی ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت ہارون بھائی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مولا علی نبی نہیں بن سکے، عمر بن خطاب نبی نہیں بن سکے، آپ کی اولاد نبی نہیں بن سکی، اور آج ہم ان لوگوں کے پیچھے چلیں جو کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار۔ ہم ان کے چنگل میں نہیں آئیں گے، ہم اپنے عقیدے پر مضبوط رہیں گے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ عقیدہ راسخ کروائیں کہ ہمارے نبی احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت میں یہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ بھی اسی چیز پر لگاؤں گا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے کردار سے ثابت کروں گا کہ جنہوں نے نبوت کے جھوٹے
جھوٹے دعوے کیے تھے ان کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا کیا، تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ختم نبوت پر پہرا دینے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔